السلام علیکم۔ تو آج کی خبر نامہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نیب پر بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اسلام آباد نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا کے مطابق اگست کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں 19 پیسہ فی یونٹ میں اضافہ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ کے مطابق آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی نہیں کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ میں نے اوگرا کی سمری پر وزیر اعظم سے بات کی۔ سمری پٹرول کی قیمت میں معمولی سی کمی کی اور ڈیزل، مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بڑھانے کا ذکر تھا۔ ایل این جی کی قیمت میں کمی کا اعلان۔ اسلام آباد میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے مائع قدرتی گیس ایل این جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اکتوبر کے لیے ایل این جی کم کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوئی نادران سسٹم پر ایل این جی $2.19 فی ایم ایم بی ٹی یو سے سستی ہو گئی، جبکہ سوئی نادران سسٹم پر ایل این جی $2.28 فی ایم ایم بی ٹی یو سستی ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا۔ سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی قیمت فی تولہ $950 بڑھ کر $1,48,300 ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کا بہاؤ $814 اضافے سے لے کر $1,22,143 ہے، جبکہ عالمی صرافہ میں سونے کی قیمت $13 اضافہ سے $1,697 فی اونس ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا آج منفی دن رہا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 193 پوائنٹس کم ہو کر حساس بازار میں آج 14,43,00,000 شیئر سودے ہوئے، جن کی مالیت $2.66 ارب رہی۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائے نے پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور موسمیاتی تبدیلی کا باعث بننے والے بڑے ملکوں کے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک انٹرویو میں جمائے نے کہا کہ پاکستان میں جتنی بڑی تباہی آئی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ایک فرد کے بس کی بات نہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے زیادہ ذمہ دار ملکوں کو پاکستان جیسے ملکوں میں تباہی کا ازالہ کرنے یا قرض معاف کرنے کا سوچنا چاہیے، جن کا ان حالات میں کوئی کردار نہیں۔ بنی گالہ کے ارد گرد مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ بنی گالہ کے ارد گرد مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ غیر قانونی اقدامات اور مددگاروں کے خلاف کارروائی کے احکام جاری کر دیے ہیں۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق محکمہ دھرنے سے نمٹنے کے لیے پولیس افسران کی میٹنگ ہوئی۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ اکتوبر میں ہی ہوگا۔ آرمی چیف کی تعیناتی میں نواز اور زرداری شامل نہ ہوں۔ اب جو ہماری تیاری ہے یہ بھی کریں گے یا فیل ہو جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ کو موقع ہی نہیں ملنا۔ جو چیز میں کر رہا ہوں، کراچی میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ حکومت اتحاد جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ حکومتی جماعتوں نے مشترکہ اعلامیہ
میں کہا ہے کہ عمران خان کا الیکشن جلد کرانے کا مطالبہ دو ٹوک طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ملک میں انتخاب کب ہونے ہیں، اس کا فیصلہ حکومت اتحاد جماعتیں کریں گی۔ کسی چوتھے کو طاقت کی بنیاد پر فیصلہ مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ قانون کو ہاتھوں میں لینے والوں سے آئین اور قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ آج کی ہیڈ لائنز یہاں پہ ختم ہوتی ہیں۔ سننے کا شکریہ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔